جب آپ زکات نکالیں، جب آپ دان کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، تو پہلے اپنے قریب کے رشتہ داروں کے، اپنے خاندان کے لوگوں کو ترجیح دیں۔ اگر آپ کے قریبی لوگوں میں، خاندان کے لوگوں میں کوئی ضرورت مند ہے، پہلے آپ اس کو صدقہ خیرات دیں، پہلے اس کو دان دیں، پہلے اس کو زکات دیں۔ جب آپ اپنے قریبی لوگوں کو زکات دیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے رشتہ دار کو جب آپ صدقہ کریں گے تو ڈبل ثواب ملے گا، صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور آپ کو صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور آگے بڑھیے، روزی روٹی میں برکت حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ شریعت نے بتایا، دعا کیجیے اللہ سے۔ اور میں دو دعائیں آپ کو سکھا رہا ہوں، دونوں دعاؤں کو یاد کر لیجیے۔ پہلی دعا اللہ کے پیارے نبی نے اپنے داماد حضرت علی کو سکھائی تھی، اور حضرت علی سے کہا تھا کہ اے علی، اگر تیرے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو جائے اور تو یہ دعا پڑھے گا، اللہ تیرے قرضے کو دور کر دے گا۔ کون سی دعا ہے؟ غور سے سننا مسلمانوں، اس دعا کو یاد کر لینا۔ اگر آپ روزی روٹی سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، سارے طریقے آزما لینا، اور ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھنا، اللہ ضرور برکت دے گا۔ کیا دعا سکھائی اللہ کے نبی نے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ اتنا حلال دے دے جو میرے لیے کافی ہو جائے۔ اے اللہ حلال کی روزی اتنی دے دے مجھے حرام کی ضرورت نہ پڑے۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اتنا مالدار کر دے کہ تیرے سوا کسی اور کے در پہ جانا نہ پڑے۔ اپنا محتاج بنانا، کسی اور کا محتاج مت بنانا۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، اللہ کے نبی نے حضرت علی کو سکھائی تھی میرے ساتھیوں۔ دوسری دعا جو اللہ کے نبی نماز میں پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی کے فتنے سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں موت کے فتنے سے۔ اللہم انی اعوذ بک من المعثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرضوں سے۔ قرضے سے بھی اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے۔ بہت ایمرجنسی ہو تبھی انسان کو قرضہ لینا چاہیے، ورنہ قرضہ لینے والے کی زندگی جھوٹ والی زندگی بن جاتی ہے، بار بار اسے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹا وعدہ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے قرضے سے اللہ کی پناہ مانگی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ روزی روٹی میں برکت چاہتے ہیں تو آپ کو دعا کا سہارا بھی لینا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رزاق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، رزق کی کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ آپ محنت کیجئے، آپ کاروبار کیجئے، لیکن اس اللہ سے بھی دعائیں کرتے رہیے میرے ساتھ۔ روزی روٹی میں برکت حاصل کرنا ایک اور چیز بتا رہا ہوں، نوٹ کر لو اس کو۔ آج کل نظر بھی بہت تیز لگتی ہے۔ ابھی کوئی محمد الطاف نام کا لڑکا اسی سیمانچل کا ہے، میں اس کو میسج کیا ہے فیس بک پر، وہ میسج کا جواب بھی نہیں دے رہا ہے۔ اگر یہاں بیٹھا ہو یا میری آواز وہاں اس تک پہنچے تو میں اس سے کہوں گا، وہ فیس بک پر میری بچی کی تصویر بار بار وہ ڈال رہا ہے۔ میں پرسنلی میں اپنے بچوں کی تصویر بہت میں حرام نہیں سمجھتا ہوں، لیکن میں پرہیز کرتا ہوں۔ کیوں پرہیز کرتا ہوں؟ میں نے غور کیا ہے کہ جب بچوں کی تصویر آپ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، بچے بیمار پڑ جاتے ہیں، نظر لگتی ہے بچوں کی۔ دنیا میں ہر آدمی آپ کا شبھ چنتک نہیں ہے، آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، بہت سارے دشمن بھی ہیں، بہت سارے حاسد بھی ہیں، آپ سے حسد کرنے والے، آپ سے دشمنی کرنے والے بھی۔ اس لیے چھوٹے بچوں کی، معصوم بچوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ مت ڈالا کرو میرے ساتھیوں۔ اور یہ محمد الطاف نام کا کوئی لڑکا ہے، سیمانچل کا رہنے والا ہے، اس نے فیس بک پر کوئی پیج بنایا ہے اور چن چن کر کے میری بچیوں کا فوٹو وہ ڈال رہا ہے۔ غلط کام کر رہا ہے۔ میری بچیوں کا فوٹو میرا پرسنل فوٹو مانا جائے گا، اور آپ اپنے چینل پہ، اپنے پیج پہ اس کو ڈال رہے ہیں بغیر میری اجازت کے۔ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، اور یہ ہندوستانی قانون کے حساب سے بھی یہ غلط ہے۔ تو نظر لگتی ہے میرے ساتھ۔ آپ کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے،
آپ بہت اچھا پیسہ کما رہے ہیں، بہت سارے ایسے حاسدین ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں، ان کو بہت نظر آتا رہے یہ اتنا پیسہ کما رہا ہے، اس لیے حسد کرنے والوں کے حسد سے بھی اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت سے پڑھا کرو۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے جو لوگوں کے سینے میں شر ڈالتا ہے، جو لوگوں کے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور یہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ سورہ ناس یہ پڑھا کرو میرے بھائی، سورہ فلق پڑھا کرو۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اللہ نے پیدا کی ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں رات کی برائی سے جب رات چھا جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور جادو کرنے والیوں کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو گرے لگا لگا کر کے منتر پڑھ پڑھ کے پھونک مارتی ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں قرآن کی، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو کثرت سے پڑھا کرو میرے ساتھی۔ اگر آپ کا بچہ، آپ کا چھیلا آپ کی میں بہت خوبصورت ہے، اگر آپ کے بچے بچی بہت خوبصورت ہیں، بچے کو جب دیکھو تو ماشاءاللہ بولو، اور بچے کو گود میں لے کے دعا پڑھ کے دم کیا کرو، وَعِيذُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِن كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔ اے میرے بچے، اے میری بچی، میں تجھ کو اللہ کی پناہ میں دے رہا ہوں ہر شیطان سے، ہر بری نظر سے۔ نظر لگتی ہے میرے ساتھ، اللہ کے نبی نے فرمایا نظر لگتی ہے، العین حق، نظر سچی ہے، نظر لگتی ہے، اور یہ نظر اتنی خطرناک ہے، اللہ کے نبی نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا نظر لگتی ہے انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ انسان کو نظر لگتی ہے، انسان پر اتنا برا اثر پڑتا ہے، انسان مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے۔ اور اونٹ کو نظر لگتی ہے، اونٹ ذبح ہو کر کے ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا نظر بد سے اگر بچنا ہے تو صبح شام کے اذکار پڑھا کرو، جو اللہ کے پیارے نبی صبح شام اللہ کے کا ذکر کرتے تھے، اذکار پڑھتے تھے، ان دعاؤں کو پڑھا کرو، ان اذکار کو پڑھا کرو، اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھا کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو جادو سے بچائیں گی، نظر بد سے بچائیں گی۔ اور روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے، ایک اور بہت اہم چیز آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو بھی نوٹ کر لو۔ کوئی نیا بزنس شروع کرنے جا رہے ہو، کوئی نئی جاب کرنے جا رہے ہو، اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں یہ بزنس میرے لیے بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ جاب میرے لیے اچھی ہوگی کہ نہیں، کنفیوژن ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلام نے کہا 2 رکعت نماز پڑھو، استخارہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرو، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ۔ یہ دعائے استخارہ ہے، اس کو یاد کر لو۔ اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے بھلائی کا سوال کرتا ہوں، تیری قدرت کے ذریعے تیری قدرت کا سوال کرتا ہوں، تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا ہوں، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا ہوں، تو علام الغیوب ہے۔ اے اللہ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اگر میرے دین کے لیے اچھی ہے، میری دنیا کی زندگی کے لیے اچھی ہے، میرے معاملے کے انجام کے لیے اچھی ہے، فقدرہ لی ویسرہ لی، اے اللہ اس چیز کو میرے مقدر میں لکھ دے،
اس کو میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، اور پھر مجھے اس کے اندر برکت دے دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اور اے اللہ میں جو دکان کھولنے جا رہا ہوں، میں جو کاروبار کرنے جا رہا ہوں، میں جو جاب کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ میرے حق میں بری ہے، فی دینی میرے دین کے لیے بری ہے، وہ معاشی میری دنیا کی زندگی کے لیے بری ہے، وہ عاقبت امری میرے انجام کے لیے بری ہے، فصرف عنی وصرفنی عنہ، تو اے اللہ تو مجھ کو اس سے پھیر دے، اس کو مجھ سے پھیر دے، وقدر لی الخیر حیث کان، اور میرے لیے اللہ میرے مقدر میں بھلائی لکھ دے، جہاں بھی بھلائی ہو میرے مقدر میں لکھ دے۔ یہ استخارہ کی دعا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے استخارہ کی یہ دعا پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اگر آپ کا دل اطمینان اگر مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں آپ کو یہ جاب کرنی چاہیے تو جاب شروع کر دو، اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ ہاں یہ کاروبار کرنا چاہیے تو آپ کاروبار شروع کر دو۔ لیکن اگر یہ دعا پڑھنے کے بعد بھی اور یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، اور یہ دنیا کے کسی بھی چیز میں استخارہ کر سکتے ہیں آپ، اگر آپ کا رشتہ کہیں لگا ہے، لڑکی بہت اچھی ہے لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، وہاں پر بھی آپ استخارہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کسی لڑکی کا رشتہ لگا ہے، لڑکا ٹھیک ٹھاک ہے، ماں باپ کو پسند ہے، لیکن لڑکی کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے کہ مجھے اس لڑکے سے رشتہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، وہاں پر بھی استخارہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور جب تک دل کو اطمینان نہ ہو جائے بار بار استخارہ کرتے رہو، جب دل ایک چیز پر جم جائے اور دل ایک چیز پر اطمینان ہو جائے دل کو، اس کے بعد وہ کام کر دو۔ جب آپ استخارہ کر کے وہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر روزی روٹی میں برکت حاصل کرنا ہے تو آپ کو استخارہ بھی کرنا چاہیے۔ اب ایک چیز اور بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ آپ اگر روزی روٹی میں برکت چاہتے ہیں تو ایک کام آپ اور کیجئے، مشورہ کیجئے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ سب سے عقل مند ہیں، پھر بھی آپ دوسروں سے مشورہ کیجئے۔ مشورے میں خیر ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں، اپنے صحابہ کی رائے لیا کریں، صحابہ سے مشورہ کر کے کوئی کام کیا کریں۔ آج باپ بھی کما رہا ہے، بیٹے بھی کما رہے ہیں، پورا پریوار محنت کر رہا ہے، لیکن گھر میں شانتی نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے۔ یہ برکت کیسے آئے گی؟ یہ روزی روٹی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا فارمولہ کیا ہے؟ یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے وشے پر آؤں، اپنے ٹاپک پر آؤں، کچھ بیسک باتیں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اسلام اللہ کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے انسان کو کس چیز کی آوشکتا ہے اور کس چیز کی آوشکتا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں اگر یہ کہا ہے نماز پڑھو، تو اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ جا کر کے روزی تلاش کرو۔ اللہ نے بھیک مانگنے کی اجازت آپ کو نہیں دی ہے۔ اللہ نے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرو اور آسمان سے کھانا برسے گا، اللہ نے ایسی شکشا نہیں دی ہے، ایسی تعلیم نہیں دی ہے۔ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا۔ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، اس نے زمین کو سفر کرنے کے قابل بنایا، چلنے کے قابل بنایا۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تو اے میرے بندو تم زمین کے کونے کونے کا چکر لگاؤ، تو زمین میں دوڑو، تم زمین میں محنت کرو، تم زمین میں راؤنڈ کرو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کی روزی کو کھاؤ۔ پتہ یہ چلا اللہ کی روزی کو کھانے کے لیے موومنٹ کرنا پڑے گا، ہلنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا۔ آپ کو بیٹھے بٹھائے روزی ملنے والی نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ آج جمعہ کا دن ہے، ہماری ہفتے کی عید ہوتی ہے جمعہ کے دن، ہمارا ساپتاہک تہوار ہے جمعہ کے دن۔ جمعہ کے دن ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں،
قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے تو تم سارا کاروبار چھوڑ دو، سارا ویاپار چھوڑ دو، سارا کام دھندا چھوڑ دو اور مسجد کی طرف جا کے دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف جا کے دوڑو، نماز پڑھو جمعہ کی، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب یہ نماز ختم ہو جائے، جب یہ نماز پوری ہو جائے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جمعہ کا دن ہے اب تم نے جمعہ کی نماز پڑھ لی اب چھٹی منا لو، اب آرام کر لو، فرمایا نہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اے میرے بندو، جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو تو زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی تلاش کرو، روزی روٹی کماؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، کاروبار کرو، تمہیں جو ڈیوٹی ملی ہے تم اپنی ڈیوٹی کرو، لیکن بیٹھے بیٹھے مت رہو۔ اسلام کاہلوں کا دین نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ نوجوانوں کو میسج دے رہا ہوں، یہ رات رات بھر بیٹھ کر کے موبائل پر لگے رہنا، یہ کچھ نہ کرنا اور باپ کے اوپر بوجھ بن جانا، پریوار کے اوپر بوجھ بن جانا، نوجوانوں یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اسلام کی شکچھا نہیں ہے۔ ارے جب تم جوان ہو گئے، جب تم بالغ ہو گئے تو بیٹھے نہ رہو، دماغ چلاؤ، محنت کرو، ہاتھ پیر چلاؤ، حلال روزی کمانے کے بہت سارے راستے ہیں۔ اسلام بیٹھے رہنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اردو میں کہاوت ہے، حرکت میں برکت ہے، بوجھتے پارن کی نا، حرکت میں برکت، حرکت میس مومنٹ۔ آپ جب مومنٹ کریں گے، آپ جب محنت کریں گے تب برکت ہوگی، آپ بیٹھے رہیں گے تو برکت نہیں ہوگی۔ یہ اردو کی کہاوت ہے۔ اب اس کی میں ایک دلیل آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے ابا کا نام کیا تھا بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ابا کا نام کیا نام تھا؟ بولیں، والد نہیں تھے، ماشاءاللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ماں کا نام کوئی بتا سکتا ہے؟ مریم۔ بچی پیدا ہو تو مریم نام رکھو، یہ کیا الٹے سیدھے نام رکھتے ہو؟ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ آپ کے شیرسا بادی میں بھی، بنگال میں بھی جاتا ہوں، لڑکیوں کے نام، لڑکوں کے نام عجیب و غریب نام رکھے۔ لڑکے کا نام انوار ارے بھائی ظفر کیا نام ہے؟ انوار کیا نام ہے؟ انوار الاسلام ہے کہ انوار العلوم ہے کہ انوار الدین ہے؟ کیا ہے؟ انوار نام رکھ دیا۔ لڑکیوں کا نام عجیب و غریب، مریم نام رکھو، فاطمہ نام رکھو، عائشہ نام رکھو، زینب نام رکھو، رقیہ نام رکھو، حفصہ رکھو، جویریہ رکھو، میمونہ۔ ارے نبی کی بیٹیوں کے، نبی کی بیویوں کے، نبی کے صحابیات پہ نام رکھو گے، ناموں کی کمی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام مریم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یاد کرو مریم کو، اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ۔ مریم بہت نیک عورت تھی، بیت المقدس میں رہتی تھی، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتی تھی، اور بیت المقدس میں جو پورب سائڈ کا حصہ تھا، جو پوروی چھور تھا، وہیں پر ایک کمرے میں بیٹھ کر کے وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، مریم پردے میں رہتی تھی، کسی سے ملتی جلتی نہیں تھی، اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتی رہتی تھی۔ میری پیاری ماں بہنوں، غور کرو کہ مریم کتنی نیک عورت ہے، مسجد میں رہتی ہے، الگ کمرے میں ان کے لیے کمرہ بنا ہے، بیت المقدس کے کمرے میں وہ رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ آج آپ کے سیمانچل میں بہت ساری اہل حدیث کی مسجدوں میں بھی جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، عیدگاہ میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ آپ جلسہ کر رہے ہیں، عورتوں کا پنڈال لگایا آپ نے، آپ سماج میں تمام چیزوں میں عورتوں کا انتظام کرتے ہیں، لیکن جمعہ کی نماز میں اگر آپ مہیلاؤں
महिलाओं के लिए व्यवस्था नहीं करते, अगर औरतों के लिए इंतजाम नहीं करते, अगर ईद की नमाज में आप औरतों के लिए इंतजाम नहीं करते, तो आप औरतों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। आप औरतों को दीन की तालीम से और दीन की शिक्षा से दूर कर रहे हैं मेरे साथी। दीन सीखने का जितना अधिकार आपको है, उतना ही आपकी माताओं और बहनों को भी है, आपकी माँ और बहनों को भी है। मेरे प्यारे साथियों, जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम कीजिए और ये मत कहिए कि हमारे यहाँ बड़ी गरीब आबादी है। मैं देखता हूं, मैं जानता हूं, जब आप किसी काम को करने को ठान लेंगे, मैं देखता हूं लोग गांव में चंदा करके कई कई लाख इकट्ठा कर लेते हैं। अगर आप तय कर ले कि अपने गांव की जामा मस्जिद में हम औरतों के लिए अलग इंतजाम करेंगे, उनकी एंट्री अलग होगी, उनके लिए अलग से पर्दे का इंतजाम होगा, वो आए और जुमा की नमाज पढ़ें। मेरे भाइयों, यकीन मानो समाज में बहुत सारा परिवर्तन आएगा, बहुत सारी समाज में महिलाओं की बहुत सारी बुराइयां दूर हो जाएगी। जलसे में सिर्फ आ जाने से, जलसा आपके यहाँ एक मेले की तरह एक मनाया जाता है, औरतें आती हैं, कुछ बैठ करके जलसा सुनती हैं, कुछ बैठ करके शॉपिंग कर रही हैं, लेकिन आप मस्जिद में जब औरतों का इंतजाम करेंगे और जुमा की नमाज में वो आएंगी, सुकून के साथ, शांति के साथ वो बैठ करके आधा घंटा खुतबा सुनेंगी। इसलिए औरतों का मस्जिद में आना जुमा के लिए बहुत जरूरी है मेरे साथ। मरियम मस्जिद में अकेली रहती हैं। अल्लाह कहता है फअरसलना इलैहा रूहना, हमने मरियम के पास अपने फरिश्ते को भेजा जो फरिश्तों का सरदार है, जो फरिश्तों का मुखिया है, जिसका नाम रूहुल अमीन है, जिब्रील है। हमने जिब्रील को मरियम के पास भेजा। फतमस्सल लहा बशरन सविया, और जिब्रील एक बहुत स्मार्ट और हैंडसम इंसान की शक्ल में आए। इसका मतलब यह हुआ कि फरिश्ते इंसान की शक्ल धारण कर सकते हैं, इंसान के रूप में आ सकते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में आए। मरियम अकेले अल्लाह की इबादत कर रही हैं, जिब्रील इंसान की शक्ल में उनके सामने आए। एक औरत, अकेली औरत एक मर्द को देखती है, उसकी फीलिंग क्या हो सकती है, उसका एहसास क्या हो सकता है। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया। मरियम कहती हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं रहमान की पनाह चाहती हूँ, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। अगर तू मुत्तकी आदमी है, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है, मेरे करीब मत आना, मुझे छूने की कोशिश मत करना। इज्जतदार औरत अपने शरीर तक किसी और को पहुंचने नहीं देती। मेरी माँ और बहनों, माफ कीजिएगा, आज का समाज बुराइयों में सर से पैर तक लथपथ है। अब तो हालात वो हो चुके हैं कि आज हमें पाक और साफ लड़के और लड़कियों को चिराग लेके ढूंढना पड़ रहा है। समाज उस लेवल तक पहुंच चुका है, समाज उस स्टेज तक पहुंच चुका है कि शायद कोई लड़का ऐसा मिले जिसका कोई लड़की के साथ रिलेशन ना हो, शायद कोई लड़की ऐसी मिले जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। समाज उस लेवल पर पहुंच चुका है मेरे साथ। हरामकारी और ज़िनाकारी और बदकारी ने समाज को इस लेवल तक पहुंचा दिया है कि आज पाक दामन लड़के और लड़कियों को चिराग लेके ढूंढना पड़ेगा। अपनी बहनों को एक पैगाम देना चाहता हूं। आजकल चल रहा है प्यार और मोहब्बत के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है, मगर याद रखना, कोई इंस्टाग्राम पे आके प्यार का इकरार करे, कोई व्हाट्सएप पर आकर के मोहब्बत का इकरार करे, कोई स्नैपचैट पे आके आई लव यू लिख दे, तुम धोखा मत खा जाना मेरी बहनों। ऐ मेरी कौम की बेटियों, ऐ मेरी कौम की बहनों, मैं तुम्हें बड़े प्यार के साथ ये पैगाम देना चाहता हूं, जो तुमसे मोहब्बत करेगा वो ज़िना करके तुम्हें जहन्नम में लेके नहीं जाएगा। जो तुमसे मोहब्बत करेगा वो तुमको नौकरानी नहीं महारानी बनाएगा, और महारानी से मिलने के लिए उसके प्रोटोकॉल को अपनाना पड़ता है, उसके पीए से मिलना पड़ता है, उसके सेक्रेटरी से मिलना पड़ता है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम ने तुमको महारानी बनाया है और महारानी से मिलने के लिए प्रोटोकॉल होता है। इसीलिए इस्लाम कहता है अगर कोई किसी लड़की से मोहब्बत का दावा करता है तो तरीका यह है कि उस लड़की के
गार्जियन से मिले, उसके बाप से मिले, अगर बाप नहीं है तो भाई से मिले, जो गार्जियन है उससे मिले और निकाह का पैगाम भेजे। जो आपसे मोहब्बत करेगा वो निकाह का पैगाम भेजेगा और निकाह करके आपको बीवी बनाएगा और जन्नत में आपको लेके जाएगा। जिना करके जहन्नम में लेके जाने वाला एक बार नहीं 1,00,000 बार आई लव यू लिख दे, 1,00,000 बार आपको मोहब्बत भरा मैसेज भेज दे, वो आपके साथ आपके शरीर को इस्तेमाल करना चाहता है, आपके साथ अपनी वासना पूरी करना चाहता है, वो आपके साथ मोहब्बत नहीं करता है। बनो तो मरियम के जैसी बनो मेरी बहनों। मरियम ने कहा ऐ इंसान, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है, डोंट टच मी, मेरे करीब मत आना। अगर तेरे अंदर अल्लाह का तकवा है, अल्लाह से 1% भी तू डरने वाला है, मेरे पास मत आना। काला इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा डोंट फियर, ऐ मरियम डरो नहीं, मैं कोई इंसान नहीं हूं, आई एम एंजल ऑफ द लॉर्ड, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, मैं तेरे रब का फरिश्ता हूं और मैं तुझे खुशखबरी देने आया हूं कि तुझे एक बहुत खूबसूरत बच्चा होने वाला है। कालत अन्ना यकूनु ली गुलाम, मरियम कहने लगी मुझे बच्चा कहां से होगा, मैं अनमैरिड हूं, मैं कुंवारी हूं, मेरी शादी नहीं हुई है। वलम यमससनी बशर, मुझे किसी इंसान ने टच भी नहीं किया है। वलम अकु बगिया, मैं कोई बदचलन औरत नहीं हूं, मैं कोई बदकिरदार औरत नहीं हूं, मैं कैसे मां बन सकती हूं। काला कज़ालिक, फरिश्ते ने कहा अल्लाह ताला के लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इन्नमा हुआ अम्रु रब्बिक, ऐ मरियम ये तेरे रब का हुक्म है, तेरे रब ने कह दिया कि ये होना है तो हो करके रहेगा। काला कज़ालिक काल रब्बुकी हुआ अलैया हय्यिन, तेरे रब ने कहा कि ये मेरे लिए आसान है। वकान अम्रम मक़दिया, ये हो करके रहेगा। फहमलतहु, फरिश्ते ने कहा और मरियम प्रेग्नेंट हो गई। अल्लाह के हुक्म से मरियम के पेट में ईसा अलैहिस्सलाम हमल की शक्ल में उनके पेट में पहुंच गए, मरियम प्रेग्नेंट हो गई। फंतबज़त बिही मकानन क़सिया, जब प्रेगनेंसी आ गई और डिलीवरी का टाइम आया, बच्चे की पैदाइश का टाइम आया, तो मरियम अपने बच्चे को जन्म देने के लिए बैतुल मुक़द्दस से दूर चली गई। जब दूर चली गई तो हजरत मरियम सोचने लगी ये बच्चा पैदा होगा, समाज मुझको ताना मारेगा, मुझको बदचलन कहेगा, मुझको कैरेक्टरलेस कहेगा, मुझे हराम की औलाद की मां कहेगा, मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। हजरत मरियम रोने लगी और कहने लगी कालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया, कहने लगी है काश मैं मर गई होती, आज मैं जिंदा न होती, कोई मुझे याद करने वाला न होता, कोई मेरा नाम लेने वाला नहीं होता। अल्लाह अकबर। जो औरत पाक दामन होती है उससे अपनी इज्जत का इतना ख्याल होता है। मरियम ने कुछ गलत काम नहीं किया है, मगर मरियम को अपनी इज्जत का ख्याल है कि कल समाज क्या बोलेगा। कहती है कि काश मैं मर गई होती। फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी कद जअल रब्बुकी तहतकी सरिया, अल्लाह के फरिश्ते ने आवाज दी ऐ मरियम डरो नहीं, तुम्हें बच्चा पैदा होगा, तुम्हें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। और डिलीवरी के टाइम तुमको पानी चाहिए, तुम कमजोर ना हो जाओ, पानी की जरूरत पड़ेगी। जरा नीचे देखो, अल्लाह ने पानी की नहर जारी कर दी, मरियम के लिए नहर जारी हो गई। उसके बाद अल्लाह कहता है वह हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला, और ऐ मरियम इस पेड़ की टहनी को तुम हिलाओ, इस पेड़ की टहनी को तुम हरकत दो, इस पेड़ की टहनी को तुम हिलाओ। आपके ऊपर ऐ मरियम, आपके ऊपर ताजा ताजा खजूरें गिरेंगी। मरियम डिलीवरी का टाइम है और आप जानते हैं कि डिलीवरी के टाइम औरत को बहुत दर्द होता है, औरत बहुत पेन में होती है, बहुत दर्द में होती है,
بہت کمزور ہوتی ہے، اور دنیا کے ہر سماج میں جب عورت کو ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے تو اس کو طاقت کی چیزیں کھلائی جاتی ہیں. آپ کیا بھی کھلائی جاتی ہوں گی، ہمارے یہاں بنارس میں بھی کچھ میوہ وغیرہ ڈال کر کے بناتے ہیں، کچھ چیزیں عورتوں کو دیتے ہیں. آپ کیا بھی دیتے ہوں گے، شیر آبادیوں میں بھی دیتے ہوں گے. وہ عورت کی کمزوری کا ٹائم ہوتا ہے. ایسی کمزوری کے ٹائم اللہ کیا کہہ رہا ہے، اے مریم پیڑ کی پتی کو ہلاؤ تو تازہ تازہ پکی ہوئی کھجور تمہارے اوپر گرے گی. اے اللہ، جب تو مریم کو کھجور دینا ہی چاہتا ہے تو مریم کو اتنی تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مریم بیچاری تو کمزور ہیں، بچہ پیدا ہونے والا ہے. اے اللہ، ایک پلیٹ میں رکھ کر کے کھجور آ جاتی تو کیا ہو جاتا؟ اللہ نے سبق دیا، نہیں میرے بندے، ہم مریم کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اے مریم جب تو پیڑ کو ہلائے گی تب کھجور گرے گی، بیٹھے بٹھائے تجھ کو کھجور ملنے والی نہیں ہے. حرکت میں برکت ہے. جب مریم نے کھجور کو ہلایا تب جا کر کے کھجور پکی ہوئی زمین پہ گری. اچھا، آپ کے یہاں تو کھجور کی کھیتی نہیں ہوتی ہوگی کہ ہوتی ہے؟ کھجور کی کھیتی کہاں ہوتی ہے؟ ریگستانی علاقے میں ہوتی ہے. اور کھجور پکتی کب ہے؟ مئی جون میں پکتی ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، اے مریم جب تو پیڑ کو ہلائے گی تو پکی ہوئی کھجور گرے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ مئی جون کی گرمی میں پیدا ہوئے. لہذا عیسائی جو ان کا جنم دن کب مناتے؟ بولو بھائی، 25 دسمبر کو مناتے. تو یہ ٹھیک آچھے نا غلط آچھے؟ غلط آچھے. عیسائیوں کو پتا ہی نہیں کہ عیسیٰ کب پیدا ہوا. عیسیٰ دسمبر کے جاڑے میں نہیں، مئی جون کی گرمی میں پیدا ہوئے تھے. جب کھجور پک جاتی ہے، پکی ہوئی کھجور مریم کو ملی ہے. تو پتا یہ چلا کہ اگر آپ کو کچھ پانا ہے تو کچھ محنت کرنا پڑے گا میرے پیارے ساتھی. آپ جب حرکت کریں گے تب برکت ملے گی. آپ جب ہمت کریں گے، ہمت مرداں مدد خدا. جب آپ ہمت کریں گے، کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے تو آپ کو پیسہ لگانا پڑے گا، کیپٹل لگانا پڑے گا، رسک لینا پڑے گا. پروفٹ بھی ہو سکتا ہے، لاس بھی ہو سکتا ہے. آپ جب تک ہمت نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھیں گے. آج بھارت کا مسلمان اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے اسے ہمت سے کام لینا پڑے گا. ورنہ دنیا تو چاہتی ہے کہ آپ پنچر بنانے والے بن جائیں. دنیا چاہتی ہے آپ چکن کی دکان کھول لیں، آپ مٹن کی دکان کھول لیں، پکوڑی کی دکان کھول لیں، بس آپ چھوٹے چھوٹے یہی کام کریں. دنیا نہیں چاہتی ہے کہ آپ ترقی کریں. میرے پیارے ساتھیوں، اگر ترقی کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے تو آپ کو ہمت سے کام لینا پڑے گا، جرأت سے کام لینا پڑے گا. اور ایک بات اور یاد رکھو، آپ کے مقدر میں جتنی روزی ملی لکھی ہے وہ کوئی مائی کا لال آپ سے چھین نہیں سکتا. اور جو روزی ملنے والی نہیں ہے، آپ سکورنا سے ارریا، پورنیا، فاربیس گنج نہیں، پٹنہ، دربھنگا، آپ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، جو روزی آپ کے مقدر میں نہیں لکھی ہے وہ آپ نہیں پا سکتے ہیں میرے ساتھی. اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، آئیے دلیل بھی سن. اہل حدیث کا اسٹیج ہے. ہمیں قصہ کہانی بولبو نا، ہمیں اونلی قرآن و حدیث بولبو انشاءاللہ. حدیث سنیے، آپ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اور آپ کی تقدیر لکھی جاتی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ان احدکم یجمع فی بطن امہ، تم میں سے کوئی انسان جب اپنی ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو پہلے ملایا جاتا ہے. سائنس بھی کہتی ہے کہ مرد کا اسپرم اور عورت کے ایگز یہ ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ملایا جاتا ہے. ثم یکون علقۃ، پھر وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے. ثم یکون مضغۃ، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. اور جب وہ 120 دن کا ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَيُنْفَقُ فِيهِ رُوحُهُ، اس بچے کی روح پھونکی جاتی ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ میڈیکل سائنس کیا بولتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث پر ہم ایمان رکھتے ہیں. نبی نے فرمایا بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو روح پھونک دی جاتی ہے.
اب مسئلہ سن لو، اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہے اور 4 مہینے کے بعد پیدا ہوا ہے، جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ روح پھونکی جا چکی ہے۔ ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، انیوارہ نہیں ہے، لیکن اگر 4 مہینے کے اوپر بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، اس کو کفنانا بھی چاہیے، کیونکہ اس بچے کے اندر روح ڈالی جا چکی ہے۔ ابھی ایک سوال آیا تھا، ایک بیماری ہوتی ہے، غالباً میں بھول رہا ہوں اس کا نام ایسینوفیلیا ہوتا ہے۔ ایسینوفیلیا کیا ہوتا ہے؟ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، اس کا دماغ صحیح نہیں ہوتا، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا دماغ صحیح نہیں کام کرتا، اس بیماری کو ایسینوفیلیا بولتے، بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے۔ ایسا بچہ اگر پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتا ہے۔ ابھی کرناٹک سے ایک بھائی کا فون آیا، مولانا صاحب میری بیوی کو 4 مہینے کا حمل ہے پیٹ میں، اور ڈاکٹر یہ بول رہے ہیں کہ بچے کا سر نہیں بن پا رہا ہے، بچے کا دماغ نہیں بن پا رہا، بچہ پیدا ہوگا تو اس کا سر نہیں ہوگا، اس کا دماغ نہیں ہوگا، بچہ ادھورا پیدا ہوگا، کیا کروں مولانا صاحب میں نے جب اس مسئلے پر ریسرچ کی، تحقیق کی، مطالعہ کیا تو علماء نے یہی بات لکھی ہے کہ اگر بچہ 4 مہینے کے اندر کا ہے اور ڈاکٹر کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ بچہ پیدا بھی ہوگا تو مرا ہوا پیدا ہوگا، یا بچے کی پیدائش سے ماں کو خطرہ ہوگا، تو 4 مہینے کے اگر پہلے کا حمل ہے تو اس کو اسقاط کیا جا سکتا ہے، اس کو ماں کے پیٹ میں ختم کیا جا سکتا ہے ماں کی جان بچانے کے لیے، جب یہ کنفرم ہو کہ بچہ مرا ہوا ہی پیدا ہوگا۔ لیکن اب اگلا جملہ سنیے گا، اگر بچہ 4 مہینے کے اوپر کا ہو چکا ہے، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے اوپر کا حمل ہو چکا ہے، تو چونکہ اس کے اندر روح ڈالی جا چکی ہے، اب علماء کہتے ہیں بہت خطرناک بات ہے، اب اسے ماں کے پیٹ میں اس کو اسقاط کرنا، ختم کرنا، یہ تبھی جائز ہے جب بہت آخری سٹیج ہو اور یہ یقین ہو کہ بچہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے اور بچے کی ڈیلیوری کا کوئی چانس نہیں ہے، اور ڈیلیوری ہوگی تو ماں کی جان کو خطرہ ہوگا، تبھی بچے کا ایبارشن کیا جائے گا، ورنہ عام حالات میں بچے کو ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد تو کسی بھی حالت میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ صاحب بتانے لگے کہ مولانا ڈاکٹر یہ بول رہا ہے کہ 4 مہینے کے اوپر کا ہو چکا ہے، 5 مہینے کا ہو چکا ہے، اور اب بچہ پیدا کرنا ہی پڑے گا۔ اب بیچارے سوچو، ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے کتنی تکلیف کی بات ہے۔ کہا 5 مہینے کا بچہ ہو چکا ہے، اب ڈاکٹر کہہ رہا ہم 5 مہینے میں ڈیلیوری کریں گے، بچہ پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے پاگل ہو سکتا ہے سر ہی نہ ہو سکتا ہے دماغ ہی نہ ہو۔ میں نے کہا میرے بھائی اب کوئی راستہ نہیں ہے، آپ ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے اور بھی ڈاکٹروں سے سمجھ لو، اگر یہی راستہ ہے تو پیدائش ہونے دو، بچہ اگر زندہ پیدا ہوا، صحیح سلامت پیدا ہوا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اگر مرا ہوا پیدا ہو تو صبر کر لینا، اگر پاگل پیدا ہو آزمائش سمجھ لینا، اس بچے کو بہرحال زندہ رہنے کا آپ کو اسے مارنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ تو 4 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کہتے روح ڈال دی جاتی اور ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو 4 چیزیں لکھتا ہے، فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ، وہ لکھتا ہے کہ اس بچے کا عمل کیا ہوگا، یہ آگے چل کے کیا عمل کرے گا، شرابی بنے گا یا بدکار بنے گا یا عالم بنے گا یا ماسٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، ڈاکٹر، اس کا عمل لکھا جاتا ہے۔ وہ اجلہ، اس کی عمر لکھی جاتی ہے، 40 سال زندہ رہے گا، 50 سال رہے گا، 10 سال رہے گا، 5 سال رہے گا، اس کی عمر لکھی جاتی ہے۔ اور تیسری چیز وَرِزْقُهُ، اور بچے کی عمر لکھی جاتی ہے، کتنی عمر پائے، کتنی روزی پائے گا، اس دنیا میں کتنا رزق پائے گا، لکھ پتی بنے گا کہ کروڑ پتی بنے گا، کٹیہار میں اس کے کتنے مکان ہوں گے، پورنیا میں کتنے مکان ہوں گے، کتنی پراپرٹی خریدے گا، سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز لکھی جاتی ہے وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، کہ وہ بچہ بدبخت ہوگا یا خوشبخت ہوگا، وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ یہ سب کچھ کب لکھا جاتا ہے؟ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں،
اس کا مطلب یہ ہوا ابھی ہم نے دنیا میں جنم نہیں لیا تھا, ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے تھے, ابھی ماں کے پیٹ میں تھے اور ہماری روزی لکھی جا چکی تھی. کیوں ہائے توبہ مچاتے ہو میرے پیارے ساتھیوں؟ جتنی بھی محنت کر لو, محنت کرو, میں محنت سے منع نہیں کرتا, لیکن اگر حرام راستہ بھی اپناؤ گے تم تو اپنی مقدر سے زیادہ روزی تم نہیں پا سکتے ہو. جتنی روزی تمہارے مقدر میں لکھی اتنی مل کر کے رہے گی. اسی لیے اللہ قرآن کے 12ویں پارے کی پہلی آیت میں کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین کے اوپر جتنے چوپائے ہیں, جتنے انسان ہیں, جتنے جانور ہیں, سب کی روزی روٹی ہم نے اپنے ذمے لے لی ہے. انسان کو بھی روزی دینے والے ہم, حیوان کو بھی روزی دینے والے ہم, جتنے جاندار ہیں سب کو روزی دینے والے ہم ہیں. اس دنیا میں بہت سارے ایسے جانور ہیں جو اپاہج ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے جانور ہیں جو اپنے گھونسلے میں پڑے رہتے ہیں, بہت سارے ایسے جانور ہیں وہ محنت نہیں کر سکتے, لیکن اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی روٹی اللہ دیتا ہے. تو روزی روٹی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ پہلی بنیادی بات یاد رکھو میرے ساتھ. دوسری بات, اگر کسی کو زیادہ پیسہ ملا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں اچھا ہو, اور کوئی غریب ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں برا ہو. ابو لہب کے بعد بہت پیسہ تھا, نبی کا چچا تھا ابو لہب, بہت پیسے والا تھا, بہت اسمارٹ تھا, بہت ہینڈسم تھا. او دنیا والوں, تم نے تو ہینڈسم ہونے کو, خوبصورت ہونے کو معیار بنایا ہے, تم نے پیسے کو معیار بنایا ہے, تم نے خاندان کو معیار بنایا ہے. ابو لہب کے پاس تینوں چیزیں, خاندان بھی بہت بڑا ہے, نبی کا چچا ہے, عبد المطلب کا بیٹا ہے, ہاشم کا پوتا ہے, بہت خوبصورت بھی ہے, بہت پیسے والا بھی ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب ہلاک ہو گیا اور ابو لہب نے جو کچھ کمایا تھا وہ سب برباد ہو گیا. تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, نہ مال کوئی کام آیا نہ کمائی کسی کام آئی. تو دولت کا زیادہ ہونا میرے پیارے ساتھیوں یہ ضروری نہیں کہ اللہ کے یہاں آپ کو اتم بنا دے, اچھا بنا دے. اللہ کا سسٹم ہے دنیا میں, نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. ہم نے اپنے بندوں کی روزی روٹی کو بانٹا ہے, کسی کو لکھپتی بنایا, کسی کو کروڑ پتی بنایا. کوئی محلوں میں رہتا ہے, کوئی جھوپڑی میں رہتا ہے, کوئی ₹1,00,000 روزانہ کماتا ہے, کوئی ₹100 کے لیے بھی محنت کرتا ہے, کوئی ٹالی چلا رہا ہے, کوئی رکشہ چلا رہا ہے, کوئی بیچارہ مکان بنا رہا ہے, لیبر کا کام کر رہا ہے, کوئی کمپیوٹر پر بیٹھ کے لاکھوں کروڑوں کما رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں, یہ روزی روٹی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے. روزی روٹی کی بنیاد پر کوئی اچھا نہیں, کوئی برا نہیں. ہر انسان محنت کرے, اسٹرگل کرے, سنگرش کرے, لیکن یہ نہ سمجھے کہ جو پیسے والا ہے وہی بہت عزت والا ہے اور جو غریب ہے وہ اللہ کی نظر میں حقیر. ایسا نہیں ہے. اللہ کی نظر میں اگر عزت کا کوئی معیار ہے, پیسہ نہیں ہے. اللہ کی نظر میں عزت کا معیار آپ کا تقویٰ ہے, آپ کی دینداری ہے. میرے پیارے ساتھی, وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ہمارا جو ٹاپک ہے ابھی ہم نے شروع بھی نہیں کیا, جو بہت اہم ٹاپک ہے کہ روزی میں برکت کیسے ملے گی. آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز, اگر روزی میں برکت چاہیے اپنے اندر تقوی پیدا کرو, اللہ کا ڈر پیدا کرو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اور اللہ وہاں سے روزی دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا. سوچ بھی نہیں سکتے آپ, اللہ وہاں سے روزی دے گا آپ کو. تقوی پیدا کرو. آپ اگر گناہ کے کام کریں گے, شراب پیئیں گے, زنا کریں گے, جھوٹ بولیں گے, غیبت کریں گے, اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچائیں گے, پھر آپ یہ امید مت رکھیے اللہ برکت دے گا آپ کو. میرے پیارے بھائیوں, اللہ برکت تبھی دے گا جب آپ اللہ کی بات مانیں گے, جب آپ متقی بنیں گے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ
برکاتم من السماء والارض، اگر یہ لوگ ایمان والے بن جائیں، اگر یہ متقی بن جائیں تو ہم آسمان سے اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دیں گے ان کے اوپر۔ ایک صحابی، نام نوٹ کر لو، عبد الرحمن بن عوف، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اللہ کے پیارے نبی نے نام لے لے کر کے مکہ کے مہاجروں کو اور مدینہ کے انصاریوں کو بھائی بھائی بنایا تھا۔ آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو بھائی بنایا سعد بن ربیع کا۔ سعد بن ربیع انصاری صحابی ہیں، بہت پیسے والے صحابی ہیں، بہت کھجوروں کے باغات ان کے پاس ہیں۔ انہوں نے کہا ہے میرے بھائی عبد الرحمن، یہ میرے کھجوروں کے باغ ہیں، آ جاؤ میں بٹوارا کر دیتا ہوں، آدھا تم لے لینا آدھا میں لے لیتا ہوں، یہ میرے پاس دھن ہے، دولت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں۔ اے عبد الرحمن، ابھی تم نئے نئے مدینہ میں آئے ہو، تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تم کو گھر بھی بسانا ہے، تم کو پریوار بھی بنانا ہے۔ اے عبد الرحمن، میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، 3 حیض کی عدت گزارنے کے بعد میری اس بیوی سے تم نکاح کر لینا، تمہارا گھر بھی بس جائے گا، تم کو بزنس بھی مل جائے گا، تم کو مکان بھی مل جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم ہوتے سوچتے فری میں نوکری بھی مل رہی ہے، چھوکری بھی مل رہی ہے، فری میں رشتہ بھی لگ رہا ہے، فری میں سب کچھ مل رہا ہے، مگر صحابہ بڑے خوددار تھے، بڑے غیرت مند تھے، بڑے عزت والے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا ہے میرے بھائی سعد بن ربیع، اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے، مجھے تیری بیوی سے شادی نہیں کرنا، مجھے تیرا مال نہیں چاہیے۔ اے سعد بن ربیع، میں تو بزنس مین آدمی ہوں، میں تو ویاپاری آدمی ہوں، میں تو کاروبار کرنے والا آدمی ہوں، مجھے بازار کا پتہ بتا دے۔ حضرت عبد الرحمن کو بازار کا پتہ بتایا گیا اور انہوں نے پنیر کا اور گھی کا کاروبار شروع کیا، اور پہلے چھوٹے پیمانے پر شروع کیا، پھر اللہ نے بہت برکت دی، ان کو کروڑ پتی ہو گئے، اور شادی کرتے ہیں، اور شادی کو بیوی میں کھجور، بیوی کو مہر میں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا اپنی بیوی کو مہر میں دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ سچے دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اگر تقوی کے ساتھ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو روزی روٹی دے گا میرے ساتھیو، اللہ برکت دے گا آپ کو۔ جب آپ کی زندگی میں تقوی ہی نہیں ہوگا، جب آپ کی زندگی گناہوں سے بھری ہوگی، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ میرے بندو، زمین میں جہاں پر بھی تم کو بگاڑ نظر آ رہا ہے، تباہی نظر آ رہی ہے، وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، برکت حاصل کرنے کا دوسرا راستہ، استغفار پڑھیے کثرت سے، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگیے، بار بار اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے کہ اے اللہ میں بہت گنہگار ہوں، بہت گناہ کیے ہیں میں نے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کو اردو میں بھی بول سکتے ہیں، اس کو بنگلہ میں بھی بول سکتے ہیں، اور عربی میں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی کو استغفار بولتے ہیں، اسی کو توبہ بولتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، جو بار بار استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کو دے گا، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب شادی کے کئی سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، کہا جاؤ استغفار کرو۔ دوسرا آدمی آیا، امام صاحب بارش نہیں ہو رہی، سوکھا پڑا ہے، انہوں نے کہا جاؤ استغفار کرو۔ تیسرا آیا، امام صاحب ندی نالے سوکھ گئے، پانی کی بڑی قلت ہو گئی ہے، فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ چوتھا آیا، کہا امام صاحب میرے باغوں میں پھل پیدا نہیں ہو رہے ہیں، باغ سوکھ گئے میرے، کہا جاؤ استغفار کرو۔ امام حسن بصری کے شاگردوں نے پوچھا
امام صاحب کیا بات ہے، ہر آدمی کے سوال کے جواب میں وہی جواب دے رہے ہیں، استغفار کرو استغفار کرو۔ فرمایا میں یہ جواب اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوں، یہ قرآن کا بتایا ہوا جواب ہے، یہ قرآن کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ قرآن کے 29ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ سے استغفار کرو، تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم اللہ سے استغفار کرو گے اللہ آسمان سے زوردار بارش نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تم کو مال بھی دے گا اور اولاد بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں باغات بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں ندیاں اور نہریں بھی دے گا۔ تو یہ دوسرا نسخہ ہے میرے ساتھی، استغفار کیجئے کثرت سے، اللہ آپ کو روزی روٹی میں برکت دے گا۔ روزی روٹی میں برکت حاصل کرنے کا تیسرا طریقہ، نماز کی پابندی کیجئے۔ نماز کا بڑا گہرا تعلق ہے روزی روٹی سے۔ جب آپ پانچوں ٹائم کی نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا تو آپ کو کسی اور کا محتاج نہیں بنائے گا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اور اے نماز پڑھنے والے تو یہ مت سمجھنا کہ ہم نماز کے ذریعے تیری روزی روٹی کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تو خود تجھ کو روزی دیتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ دکان کھول کے بیٹھے ہیں، اذان ہو رہی ہے حی علی الصلاۃ کی، ہماری دکان چل رہی ہے، ہم دکان بند کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ ہم بزنس کر رہے ہیں، کسٹمر آ گیا، نماز کو ہم نے کنارے کر دیا، پہلے کسٹمر کو دیکھ رہے ہیں۔ نماز اتنی حقیر چیز ہے، اتنی معمولی چیز ہے؟ نہیں میرے ساتھیوں، نماز کا ٹائم آ جائے تو اپنے بزنس سے کہہ دو تو سائیڈ ہو جا، اپنے کاروبار سے کہہ دو تو کنارے ہو جا، اپنی دکان سے کہہ دے تو کنارے ہو جا۔ اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ۔ اللہ کے نیک بندے کاروبار تو کرتے ہیں، بزنس تو کرتے ہیں، مگر ان کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا، ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ و اقام الصلاۃ، وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، و ایتاء الزکاۃ، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اللہ کے نیک بندے قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اپنی جگہ نہیں رہیں گی اور کلیجے اپنی جگہ نہیں رہیں گے۔ ابھی آپ نے خبر سنی، انڈیگو کی 500 سے زیادہ فلائٹیں کینسل ہو گئی ایک دن میں۔ کتنے لوگوں کو جانا ہے کہیں سے کہیں؟ ایک خبر تو آئی کہ ایک لڑکا لڑکی کی شادی ہونے والی ہے، دلہا کو دلہن کے پاس جانا ہے، شادی کو پوسٹ پون کرنا پڑا۔ کہیں کسی کو ایگزام دینے جانا ہے، کہیں کسی کو انٹرویو دینے جانا ہے، ایئرپورٹ پر لوگ بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں اور انڈیگو کے کاؤنٹر پہ کوئی ان کو جواب دینے والا نہیں ہے۔ یہ ذرا سے ایئرپورٹ پر، اور ایئرپورٹ پہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ، پیسے والے لوگ ہوتے، زیادہ تر تو وہی ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا سی فلائٹ کینسل ہوئی تو ایئرپورٹ پر لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ نفسی نفسی کا عالم ہو گیا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا سوچو، جب دنیا کے ایئرپورٹ پر فلائٹیں کینسل ہو جائیں، یہ منظر آ جاتا ہے، تو قیامت کے دن کا منظر کیا ہوگا؟ اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، واذا الجبال سیرت،
सुय्यरत, जब बड़े बड़े पहाड़ों को चला दिया जाएगा, वइज़ल इशार उत्तिलत, जब 10 माह की गाभिन ऊंटनियों को लोग छोड़ के भाग जाएंगे, वइज़ल वुहूश हुशिरत, जब जंगली जानवर एक जगह सब इकट्ठा हो जाएंगे, वइज़ल बिहार सुज्जिरत, और जब समुद्रों का पानी खौला दिया जाएगा, वइज़न नुफूस सुव्विजत, और जब लोगों का ग्रुप बना दिया जाएगा, नेक लोगों का अलग ग्रुप, बुरे लोगों का अलग ग्रुप, नमाजियों का अलग ग्रुप, बेनमाजियों का अलग ग्रुप बना दिया जाएगा, वइज़न नुफूस सुव्विजत वइज़ल मऊदतु सुइलत, और जब जिस बच्ची को जमीन में गाड़ा गया था, जिस बच्ची को दुनिया में मारा गया था, उससे पूछा जाएगा बि अय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि ऐ मासूम बच्ची तुझे किस अपराध की सजा दी गई। वो कयामत का दिन होगा मेरे साथी। जो नमाज पढ़ता है उसके दिल में ये डर होता है कि कयामत आने वाली है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर अपनी रोजी रोटी में बरकत चाहते हो तो नमाज पढ़ो। और एक जुमला मेरा और नोट कर लो, नमाज को नमाज की तरह पढ़ो। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी कहा करते थे, नमाजी 4 टाइप के होते हैं, ठाठ के होते हैं, 8 के होते हैं, 360 के होते हैं और खाट के होते हैं। किसी ने पूछा मौलाना क्या मतलब? कहा ठाठ के वो होते हैं जो 5 टाइम के नमाजी होते हैं, 8 के वो होते हैं जो जुमा मस्जिद में आते हैं, जुमा की नमाज पढ़ते हैं, और 360 के वो होते हैं जो ईद की और बकरीद की नमाज पढ़ते हैं। और फरमाया खाट के वो होते हैं जो किसी के जनाजे में जाके खड़े हो जाते हैं। फरमाया कि ये 4 टाइप के नमाजी होते हैं, तुम फैसला कर दो तुम कौन से नमाजी हो लोगो। नमाजी बनना है तो ठाठ के नमाजी बनो, 5 टाइम के नमाजी बनो, और नमाज की ऐसी चिंता हो तुमको जैसे मोबाइल की चिंता होती है। मोबाइल जरा सा डिस्चार्ज हो जाए, अब्दुल गफ्फार साहब परेशान हो जाते हैं, पता नहीं किसका किसका कॉल आया होगा, किसका किसका मैसेज आया होगा, जल्दी से चार्जर तलाश करते हैं। चार्जर नहीं मिले तो इंसान बेचैन हो जाता है, मेरा मोबाइल जल्दी से ऑन हो जाए। जैसे तुमको मोबाइल की चिंता है, जैसे तुमको अपने कॉल की चिंता है, अपने मैसेज की चिंता है, उससे ज्यादा तुमको नमाज की चिंता होनी चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला कुछ खुश नसीब बंदों को अर्श का साया दे। उन खुशनसीब बंदों में एक बंदा वो भी होगा, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में अटका हो, जिसको नमाज की चिंता हो। और नमाज, अपने बच्चों को भी नमाज का आदी बनाओ मेरे साथी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाति व मबनाउ सबिन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो तुम उनकी पिटाई करो। तो ये तीसरी चीज है, नमाज की पाबंदी कीजिए। चौथी चीज, रोजी रोटी में अगर बरकत हासिल करना है, चौथा काम क्या करना पड़ेगा आपको? अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए खाली करना होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहता है तफर्रग li इबादती, ऐ मेरे बंदे तू इबादत के लिए अपने आप को खाली कर दे। जब तू मेरी इबादत के लिए अपने आप को खाली कर लेगा, जब तू मेरी इबादत के लिए टाइम निकालेगा, तो ऐ मेरे बंदे मला तो सद्र का गिना, मैं तेरे दिल को मालदारी से भर दूंगा, मैं तुझे दिल का अमीर बना दूंगा, मैं तुझे दिल का मालदार बना दूंगा। माफ करना मेरे भाइयों, ज्यादा पैसा होना मालदारी नहीं है, ज्यादा पैसा होना मालदारी नहीं है। बड़े बड़े करोड़पतियों को भी रात में नींद नहीं आती, उनको नींद की दवा लेनी पड़ती है। बहुत पैसा है, शुगर की बीमारी है, मीठा नहीं खा सकते, चिकन नहीं खा सकते, मटन नहीं खा सकते, इसका मतलब दौलत से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। लिहाजा अल्लाह के नबी फरमाते हैं लईसल गिना अन कसरतिल अर्ज़, ज्यादा पैसा होना और ज्यादा सामान होना ये मालदारी नहीं है। वलाकिन्नल गिना गिना नफ्स, इंसान
انسان کا دل غنی ہو, انسان دل سے مالدار ہو, یہ اصل مالداری ہے میرے پیارے ساتھیوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی کر لے میرے بندے, میں تیرے دل کو غنی بنا دوں گا, تیرے دل کو سکون کی دولت دے دوں گا, تیری غریبی کو دور کر دوں گا. اور اگر ہائے دنیا میں تو لگا رہے گا, صرف دنیا کے چکر میں تو لگا رہے گا, تو میں تیرے دل کو بے سکونی سے بھر دوں گا اور تیری غریبی کو اور بڑھا دوں گا. اور آگے بڑھیے, روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے ایک کام اور کرنا پڑے گا, غریبوں کی مدد, مسکینوں کی مدد, یتیموں کی مدد کرنی پڑے گی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انما ترزقون بضعفائکم, تم کو جو روزی ملتی ہے کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے. دو بھائی تھے اللہ کے نبی کے دور میں, ایک بھائی کام دھندا کرتا تھا, دوسرا بھائی نبی کے پاس آ کر کے تعلیم حاصل کرتا تھا. جو بھائی کام دھندا کرتا تھا ایک مرتبہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اپنے اس بھائی کی شکایت کرنے لگا, یہ تو کوئی کام دھندا نہیں کرتا ہے, یہ تو بیٹھ کر کے آپ کے پاس قرآن سیکھ رہا ہے, حدیث سیکھ رہا ہے, نبی کا دین سیکھ رہا ہے. وہ اپنے اس بھائی کی شکایت کرنے لگا اور اپنی واہواہی کرنے لگا. اللہ کے نبی نے فرمایا خاموش ہو جاؤ, لعلک ترزق بہ, ہو سکتا ہے کہ تم کو روزی اسی کی وجہ سے مل رہی ہو. یہ غریب ہے, یہ کمزور ہے, لیکن دین کا کام کر رہا ہے, دین کا علم حاصل کر رہا ہے, اس کو تم حقیر نہ جانو, اس کو تم معمولی نہ سمجھو. ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ تمہاری روزی میں برکت دے رہا ہے. لہذا اگر دولت میں برکت چاہیے تو وہ والا مزاج مت بناؤ, چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے, وہ مزاج مت بناؤ. دولت ملی ہے, غریبوں پر خرچ کرو, یتیموں پر خرچ کرو, بھائیوں پر خرچ کرو, ماں باپ پر خرچ کرو, خرچ کرو میرے پیارے ساتھ. اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم سے کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, میرے بندو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے. فَيَقُول, اور انسان کہے رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ, اے اللہ کاش کہ تم مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے, کاش کی تھوڑا سا ٹائم دے دے, فَأَصَّدَّقَ, میں صدقہ کر لوں, میں خیرات کر لوں, وَأَكُن من الصالحین, اور میں بھی نیک بن جاؤں. لیکن مرنے کا ٹائم آ گیا تو اب ایک منٹ کی بھی فرصت, آپ کو ایک پل کی فرصت بھی نہیں ملے گی میرے پیارے ساتھیوں. اس سے پہلے کہ موت آ جائے زندگی میں تندرستی کی حالت میں, اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان وانت صحیح شحیح, جو انسان تندرستی کی حالت میں کرے, مال کی محبت اس کے دل میں ہے, اس کو مالداری کی امید ہے, غریبی کا ڈر ہے, اس عالم میں جو انسان صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ کو وہ دان, وہ پن, وہ صدقہ اللہ کو پسند ہے. اور آگے بڑھیے, روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے لوگوں کو کھانا کھلائیے, مہمان نوازی کیجیے. مہمان نوازی کرنے سے بھی گھر میں برکت آتی ہے. اللہ قرآن کے 29ویں پارے میں کہتا ہے, اور آج جمعہ کا دن تھا, آپ نے فجر کی نماز اگر پڑھی ہوگی, فجر کی نماز میں امام صاحب نے دوسری رکعت میں یہ آیت آپ کو سنائی ہوگی. اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, میرے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں, قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اور جب کھانا کھلاتے تو کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تم سے تعریف سننے کے لیے کھانا نہیں کھلا رہے ہیں, ہم تھینک یو سننے کے لیے, ہم جزاک اللہ خیر سننے کے لیے تم کو کھانا نہیں کھلا رہے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تو تم کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں تم سے کوئی بدلہ, کوئی شکریہ نہیں چاہیے. کھانا کھلاؤ لوگوں کو. آپ کے دسترخوان پہ کچھ لوگ آ کے بیٹھے اور آپ کے ساتھ کھانا کھائیں تو کھانا گھٹے گا نہیں, اللہ اور برکت دے گا میرے پیارے ساتھ. اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے تو ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن سلام تھا, وہ یہودی تھے پہلے, وہ کہتے جب اللہ کے نبی مدینہ میں آئے
تو پہلا جملہ جو میں نے نبی کی زبان سے سنا تھا کیا سنا تھا؟ ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو بڑھاؤ، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتوں کو جوڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور راتوں کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، تم اطمینان کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ پتہ یہ چلا کہ لوگوں کو کھانا کھلانے سے بھی گھر میں برکت آتی ہے میرے پیارے ساتھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون نہیں جانتا، بڑے مہمان نواز تھے۔ ایک بار فرشتے ان کے پاس آئے اور فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، اسمارٹ اور ہینڈسم لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے، اور فرشتے آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہو، میرے ریلیشن کے ہو کہ نہیں ہو، بس اتنا پتہ لگا مہمان آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فراغ الی اہلہ، ابراہیم دوڑے دوڑے گھر والوں کے پاس گئے، فجاء بعجل حنیذ، اور بھنا ہوا بچڑے کا گوشت لے کے آئے۔ پتہ یہ چلا کہ مہمان نوازی میں سب سے بیسٹ آئٹم کون سا ہے؟ آلو گوبھی کی سبزی نہیں ہے، کیا ہے؟ گوشت ہے۔ گوشت سے بہترین مہمان نوازی نہیں ہو سکتی۔ سب سے بہترین آئٹم کیا ہے؟ گوشت کا آئٹم۔ اب یہ الگ بات ہے آپ کے ہاں گوشت کا مطلب خالی نارمل گوشت ہے، گوشت سے بھی بہت کچھ بن سکتا ہے۔ تو گوشت لے کے آئے، بھنا ہوا گوشت لے کے، فرائی کر کے لے کے آئے۔ اب وہ جب گوشت لے کے آئے تو فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کھاؤ بھائی۔ ان کو کیا پتا کہ لوگ فرشتے ہیں؟ فرشتے ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے، نہیں کھا رہے ہیں۔ اس زمانے میں اگر مہمان گھر میں آئے اور کھانے کو ہاتھ نہ لگائے تو لوگ سمجھ جاتے تھے یہ مہمان نہیں دشمن بن کے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم ڈر گئے، کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ کہنے لگے الا تاکلون، کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں۔ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب اتارنے کے لیے آئے ہیں۔ اے ابراہیم ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں اور ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا مہمان کو کھانا کھلانا ہو تو خود کھلانا چاہیے، اور مہمان کو رکھ کر کے بار بار پریشر ڈالنا چاہیے کہ کیوں نہیں کھا رہے ہو۔ یہ طریقہ سکھایا مہمان نوازی کا حضرت ابراہیم نے۔ آج تو دو چار مہمان گھر میں آ جائیں ہماری بیگموں کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں، یہ کہاں کی مصیبت ہمارے گھر میں آ گئی۔ آج کی عورتیں معاف کرنا مہمان نوازی میں بہت پیچھے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ نبی کے دور میں ایک مہمان آیا، نبی نے اپنے گھر میں پتہ لگوایا کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ ہے۔ نبی کی 9 بیویاں تھی، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ نبی کی ساری بیویوں نے کہہ دیا اے اللہ کے نبی آج ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو کے اپیل کرتے ہیں من یضیف ضیفنی ھذہ اللیلہ، میرے اس مہمان کو کون اپنا مہمان بنائے گا، آج کی رات کون کھانا کھلائے گا؟ حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی آپ کے مہمان کو میں کھانا کھلاؤں گا۔ گھر آئے، بیوی سے کہا ہے میری بیوی میں نبی کے مہمان کو لے کے آیا ہوں، نبی کا مہمان ہمارا مہمان بن کے آیا ہے، کھانا نکالو۔ بیوی نے کہا تھوڑا سا کھانا ہے، بچوں کے کھانے بھر کا کھانا ہے، بچے کھائیں گے تو ہم بھوکے رہیں گے، ہم کھائیں گے بچے بھوکے رہیں گے، مہمان کو کیسے کھلائیں؟ کہا ایک کام کرو، نبی کا مہمان لے کے آیا ہوں، خالی پیٹ تو واپس نہیں کر سکتا، ایک کام یہ کرو بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو، میں مہمان کو لے کے آتا ہوں، پلیٹ مہمان کے سامنے بھی رکھ دینا، میرے سامنے بھی رکھ دینا، میں مہمان سارا کھانا مہمان کی پلیٹ میں ڈال دوں گا، اپنی پلیٹ خالی رکھ لوں گا اور جھوٹ موٹ کا منہ چلاؤں گا، مہمان سمجھے گا میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، میرا مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، سمجھو ہمارا پیٹ بھر گیا۔ اللہ اکبر۔
صحابی ابو طلحہ مہمان کو لے کے آئے اور اسی طریقے پر عمل کیا. سارا کھانا مہمان کی پلیٹ میں ڈالا اور خود کی پلیٹ کو خالی چھوڑ دیا. خود بھوکے رہ گئے, مہمان کو کھانا کھلایا. اگلے دن صبح جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچے, اللہ کے نبی نے فرمایا, اے ابو طلحہ, تمہارے جیسے لوگوں کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو اپنا حق قربان کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں. مہمان نوازی کرو میرے پیارے ساتھ, اس سے بھی آپ کی روزی روٹی میں برکت آئے گی. اور آگے بڑھیے, روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے, اپنے رشتہ داروں کا پتہ لگائیے. اگر آپ سکورنا میں رہتے ہیں, اگر آپ کی کچھ رشتہ داری پران پور میں, کچھ رشتہ داری کٹیہار میں ہے, کچھ رشتہ داری منیہاری میں ہے, آپ اپنے رشتہ داروں کو پتہ کیجئے. اگر ان کو کوئی ضرورت ہے, ان کی ضرورت پوری کیجئے. ان کے سکھ میں کام آئیے, دکھ میں کام آئیے. اس کو شریعت میں کہتے ہیں صلہ رحمی. اور جب آپ صلہ رحمی کریں گے تب آپ کی روزی روٹی میں برکت ہوگی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم. او لوگو, اپنے رشتہ داروں کے بارے میں جانا کرو, پہچانا کرو. آپ تو گاؤں کے رہنے والے ہیں, بنارس جیسے شہر کی میں بات کرتا ہوں. اور 2 قدم اور آگے بڑھو, آج کلکتہ آپ چلے جائیں, آپ دلی چلے جائیں, آپ ممبئی چلے جائیں, جو بڑے بڑے شہر ہیں, میٹرو سٹیز ہیں, وہاں بڑے بڑے فلیٹ میں لوگ رہتے ہیں. اور ایک فلیٹ میں رہنے والا اپنے پڑوس کے فلیٹ میں کون زندہ ہو رہا ہے, کون پیدا ہو رہا ہے, کون مر رہا ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے. شہروں کی زندگی ایسی ہوتی ہے میرے ساتھیوں, کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. کون میرا رشتہ دار ہے, کس کے گھر میں میت پڑی ہے, نہ اس کے جنازے میں جاتے ہیں, نہ اس کی کفن دفن میں شریک ہوتے ہیں. اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. جو آپ کے رشتہ دار ہیں, جو آپ کے قریبی لوگ ہیں, آپ ان کے سکھ دکھ میں شامل ہوئیے, ان کی شادیوں میں جائیے. وہ مر جائیں, ان کا انتقال ہو جائے, ان کے جنازے میں جائیے اور وہاں جا کر کے آپ ان کے کام آئیے. اس کو صلہ رحمی بولتے ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں, جب تم ایسا کرو گے اس سے نتیجہ کیا نکلے گا, اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ فَإِنَّهَا مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ, اس سے پریوار میں محبت پیدا ہوگی. وَمَنْسَاتٌ فِي الْأَثَرِ, اور تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارا نام زندہ رہے گا. وَمَسْرَاتٌ فِي الْمَالِ, اور مال میں برکت ہوگی, پیسے میں برکت ہوگی. اور آپ ایگزامپل دیکھ لیجئے, آپ اپنے گاؤں میں دیکھ لیجئے. کوئی حاجی صاحب تھے, کوئی سیٹھ جی تھے, کوئی گاؤں کے مکھیا جی تھے, بہت غریبوں کی مدد کرتے تھے. آج مرنے کے بعد بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہوں, لوگ یاد کرتے ہیں. اور جب آپ اپنے رشتہ داروں کے کام آئیں گے تو وہ رشتہ دار آپ کو دعائیں دیں گے, اور وہ دعائیں جب آپ کو دیں گے میرے پیارے ساتھیوں, تو اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا. جب آپ زکوٰۃ نکالیں, جب آپ دان کریں, صدقہ کریں, خیرات کریں, تو پہلے اپنے قریب کے رشتہ داروں کے, اپنے خاندان کے لوگوں کو ترجیح دیں. اگر آپ کے قریبی لوگوں میں, خاندان کے لوگوں میں کوئی ضرورت مند ہے, پہلے آپ اس کو صدقہ خیرات دیں, پہلے اس کو دان دیں, پہلے اس کو زکوٰۃ دیں. جب آپ اپنے قریبی لوگوں کو زکوٰۃ دیں گے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اپنے رشتہ دار کو جب آپ صدقہ کریں گے تو ڈبل ثواب ملے گا. صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا, اور آپ کو صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب ملے گا. اور آگے بڑھیے, روزی روٹی میں برکت حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ شریعت نے بتایا. دعا کیجیے اللہ سے, اور میں 2 دعائیں آپ کو سکھا رہا ہوں, دونوں دعاؤں کو یاد کر لیجیے. پہلی دعا اللہ کے پیارے نبی نے اپنے داماد حضرت علی کو سکھائی تھی, اور حضرت علی سے کہا تھا کہ اے علی, اگر تیرے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو جائے اور تو یہ دعا پڑھے گا, اللہ تیرے قرضے کو دور کر دے گا. کون سی دعا ہے؟ غور سے سننا مسلمانوں, اس دعا کو یاد کر لینا. اگر آپ روزی روٹی سے پریشان ہیں, کاروبار سے پریشان ہیں, سارے طریقے آزما لینا, اور ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھنا, اللہ ضرور برکت دے گا. کیا دعا سکھائی اللہ کے نبی نے؟
اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ اتنا حلال دے دے جو میرے لیے کافی ہو جائے، اے اللہ حلال کی روزی اتنی دے دے مجھے حرام کی ضرورت نہ پڑے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اتنا مالدار کر دے کہ تیرے سوا کسی اور کے در پہ جانا نہ پڑے، اپنا محتاج بنانا، کسی اور کا محتاج مت بنانا۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، اللہ کے نبی نے حضرت علی کو سکھائی تھی میرے ساتھیوں۔ دوسری دعا جو اللہ کے نبی نماز میں پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی کے فتنے سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں موت کے فتنے سے۔ اللہم انی اعوذ بک من المعثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرضوں سے۔ قرضے سے بھی اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے، بہت ایمرجنسی ہو تبھی انسان کو قرضہ لینا چاہیے، ورنہ قرضہ لینے والے کی زندگی جھوٹ والی زندگی بن جاتی ہے، بار بار اسے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹا وعدہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے قرضے سے اللہ کی پناہ مانگی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ روزی روٹی میں برکت چاہتے ہیں تو آپ کو دعا کا سہارا بھی لینا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رزاق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، رزق کی کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ آپ محنت کیجئے، آپ کاروبار کیجئے، لیکن اس اللہ سے بھی دعائیں کرتے رہیے میرے ساتھ۔ روزی روٹی میں برکت حاصل کرنا ایک اور چیز بتا رہا ہوں، نوٹ کر لو اس کو۔ آج کل نظر بھی بہت تیز لگتی ہے۔ ابھی کوئی محمد الطاف نام کا لڑکا اسی سیمانچل کا ہے، میں اس کو میسج کیا ہے فیس بک پر، وہ میسج کا جواب بھی نہیں دے رہا ہے۔ اگر یہاں بیٹھا ہو یا میری آواز وہاں اس تک پہنچے تو میں اس سے کہوں گا، وہ فیس بک پر میری بچی کی تصویر بار بار وہ ڈال رہا ہے۔ میں پرسنلی میں اپنے بچوں کی تصویر بہت میں حرام نہیں سمجھتا ہوں، لیکن میں پرہیز کرتا ہوں۔ کیوں پرہیز کرتا ہوں؟ میں نے غور کیا ہے کہ جب بچوں کی تصویر آپ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں بچے بیمار پڑ جاتے ہیں، نظر لگتی ہے بچوں کو۔ دنیا میں ہر آدمی آپ کا شبھ چنتک نہیں ہے، آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، بہت سارے دشمن بھی ہیں، بہت سارے حاسد بھی ہیں، آپ سے حسد کرنے والے، آپ سے دشمنی کرنے والے۔ اس لیے چھوٹے بچوں کی، معصوم بچوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ مت ڈالا کرو میرے ساتھیوں۔ اور یہ محمد الطاف نام کا کوئی لڑکا ہے، سیمانچل کا رہنے والا ہے، اس نے فیس بک پر کوئی پیج بنایا ہے اور چن چن کر کے میری بچیوں کا فوٹو وہ ڈال رہا ہے۔ غلط کام کر رہا ہے۔ میری بچیوں کا فوٹو میرا پرسنل فوٹو مانا جائے گا، اور آپ اپنے چینل پہ، اپنے پیج پہ اس کو ڈال رہے ہیں بغیر میری اجازت کے۔ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، اور یہ ہندوستانی قانون کے حساب سے بھی یہ غلط ہے۔ تو نظر لگتی ہے میرے ساتھ۔ آپ کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، آپ بہت اچھا پیسہ کما رہے ہیں، بہت سارے ایسے حاسدین ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں، ان کو بہت نظر آتا ہے یہ اتنا پیسہ کما رہا ہے۔ اس لیے حسد کرنے والوں کے حسد سے بھی اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت سے پڑھا کرو۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے، جو لوگوں کے سینے میں شر ڈالتا ہے، جو لوگوں کے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور یہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ سورہ ناس یہ پڑھا کرو میرے بھائی، سورہ فلق پڑھا کرو۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اللہ نے پیدا کی ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور
اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں رات کی برائی سے جب رات چھا جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور جادو کرنے والیوں کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، جو گرے لگا لگا کر کے منتر پڑھ پڑھ کے پھونک مارتی ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں قرآن کی، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو کثرت سے پڑھا کرو میرے ساتھی۔ اگر آپ کا بچہ، آپ کا چھیلا، آپ کی میں بہت خوبصورت ہے، اگر آپ کے بچے بچی بہت خوبصورت ہیں، بچے کو جب دیکھو تو ماشاءاللہ بولو، اور بچے کو گود میں لے کے دعا پڑھ کے دم کیا کرو، وَإِذُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ اے میرے بچے، اے میری بچی، میں تجھ کو اللہ کی پناہ میں دے رہا ہوں ہر شیطان سے، ہر بری نظر سے۔ نظر لگتی ہے میرے ساتھ، اللہ کے نبی نے فرمایا نظر لگتی ہے، العین حق، نظر سچی ہے، نظر لگتی ہے، اور یہ نظر اتنی خطرناک ہے، اللہ کے نبی نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا نظر لگتی ہے انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ انسان کو نظر لگتی ہے، انسان پر اتنا برا اثر پڑتا ہے، انسان مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے۔ اور اونٹ کو نظر لگتی ہے، اونٹ ذبح ہو کر کے ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے۔ لہذا نظر بد سے اگر بچنا ہے تو صبح شام کے اذکار پڑھا کرو، جو اللہ کے پیارے نبی صبح شام اللہ کے کا ذکر کرتے تھے، اذکار پڑھتے تھے، ان دعاؤں کو پڑھا کرو، ان اذکار کو پڑھا کرو، اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھا کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو جادو سے بچائیں گی، نظر بد سے بچائیں گی۔ اور روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے، ایک اور بہت اہم چیز آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو بھی نوٹ کر لو۔ کوئی نیا بزنس شروع کرنے جا رہے ہو، کوئی نئی جاب کرنے جا رہے ہو، اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں یہ بزنس میرے لیے بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ جاب میرے لیے اچھی ہوگی کہ نہیں، کنفیوژن ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلام نے کہا 2 رکعت نماز پڑھو، استخارہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرو، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ۔ یہ دعائے استخارہ ہے، اس کو یاد کر لو۔ اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے بھلائی کا سوال کرتا ہوں، تیری قدرت کے ذریعے تیری قدرت کا سوال کرتا ہوں، تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا ہوں، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں، تو علام الغیوب ہے۔ اے اللہ، اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اگر میرے دین کے لیے اچھی ہے، میری دنیا کی زندگی کے لیے اچھی ہے، میرے معاملے کے انجام کے لیے اچھی ہے، فاقدرہ لی ویسرہ لی، اے اللہ اس چیز کو میرے مقدر میں لکھ دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، اور پھر مجھے اس کے اندر برکت دے دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اور اے اللہ میں جو دکان کھولنے جا رہا ہوں، میں جو کاروبار کرنے جا رہا ہوں، میں جو جاب کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ میرے حق میں بری ہے، فی دینی میرے دین کے لیے بری ہے، ومعاشی میری دنیا کی زندگی کے لیے بری ہے، وعاقبت امری میرے انجام کے لیے بری ہے، فاصرف عنی واصرفنی عنہ، تو اے اللہ تو مجھ کو اس سے پھیر دے، اس کو مجھ سے پھیر دے، وقدر لی الخیر حیث کان، اور میرے لیے اے اللہ میرے مقدر میں بھلائی لکھ دے، جہاں بھی بھلائی ہو میرے مقدر میں لکھ دے۔ یہ استخارہ کی دعا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے استخارہ کی یہ دعا پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اگر آپ کا دل اطمینان مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں آپ کو یہ جاب کرنی چاہیے تو جاب شروع کر دو۔ اگر آپ کا دل کہتا
देता है कि हाँ ये कारोबार करना चाहिए, तो आप कारोबार शुरू कर दो। लेकिन अगर ये दुआ पढ़ने के बाद भी और ये 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद भी आपका दिल मुतमईन नहीं होता है, और ये दुनिया के किसी भी चीज में इस्तिखारा कर सकते हैं आप। अगर आपका रिश्ता कहीं लगा है, लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन आपका दिल मुतमईन नहीं हो रहा है कि मुझे उस लड़की से शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वहां पर भी आप इस्तिखारा की नमाज पढ़ सकते हैं। किसी लड़की का रिश्ता लगा है, लड़का ठीक ठाक है, माँ बाप को पसंद है, लेकिन लड़की का दिल मुतमईन नहीं हो रहा है कि मुझे उस लड़के से रिश्ता करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वहां पर भी इस्तिखारा की नमाज पढ़ी जा सकती है। और जब तक दिल को इत्मीनान न हो जाए, बार बार इस्तिखारा करते रहो। जब दिल एक चीज पर जम जाए और दिल एक चीज पर इत्मीनान हो जाए दिल को, उसके बाद वो काम कर दो। जब आप इस्तिखारा करके वो काम करेंगे तो अल्लाह ताला बरकत देगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर रोजी रोटी में बरकत हासिल करना है तो आपको इस्तिखारा भी करना चाहिए। अब एक चीज और बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। आप अगर रोजी रोटी में बरकत चाहते हैं तो एक काम आप और कीजिए, मशवरा कीजिए। आप ये समझ लीजिए कि आप सबसे अक्लमंद हैं, फिर भी आप दूसरों से मशवरा कीजिए। मशवरे में खैर है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह कुरान में अपने नबी से कहता है, वशाविरहुम फिल अम्री, ऐ नबी आप अपने सहाबा से मशवरा किया करें, अपने सहाबा की राय लिया करें, सहाबा से मशवरा करके कोई काम किया करें। आज हमारे मदरसे क्यों बर्बाद हो रहे हैं? आज हमारे इदारों में क्यों टूट फूट चल रही है? क्योंकि हर जगह तानाशाही है, हर जगह डिक्टेटरशिप है। अरे डिक्टेटरशिप से मुल्क भी तबाह हो जाता है, देश भी बर्बाद हो जाता है। जब मशवरा करने वाले अच्छे लोगों से, आप मदरसे की कमेटी चला रहे, आप कोई फैसला करें, मदरसे की कमेटी को बिठा करके मशवरा करके करें। मुसलमानों का काम मशवरे से होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बिजनेस हो रहा है, 4 भाई 5 भाई मिलकर काम कर रहे हैं और बिजनेस में लॉस हो रहा है, बिठाओ सारे भाइयों को, भाई हमको इस बिजनेस में लॉस हो रहा है, चलो कुछ और सोचते हैं। 4 भाइयों के साथ आप बैठ करके मशवरा करेंगे, 4 तरीके का दिमाग उसमें लगेगा, और जब 4 तरीके का दिमाग लगेगा तो अल्लाह ताला जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। और जब आप मशवरा करेंगे और उसके बाद अगर आपका डिसीजन गलत भी हो जाएगा तो चूंकि सबके मशवरे से वो काम हुआ था, इसलिए आप पर अकेले इल्जाम नहीं आएगा। और जब आप बगैर मशवरे के कोई काम करेंगे, सारा इल्जाम आपके सर पे आएगा, इसी ने अपने मन से ये काम किया था इसीलिए काम बिगड़ गया। तो मशवरे में मेरे प्यारे साथियों खैर है, आप मशवरा कीजिए और मशवरा करके आप कोई काम आगे बढ़ाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। और एक चीज और रह गई थी, अगर अल्लाह ने ताकत दी तो हज कर लो मेरे भाई, उम्रा कर लो। अगर पैसे वाले हो, हज और उम्रा कर लो। हज और उम्रा करने से भी रोजी में बरकत आती है। अल्लाह के नबी फरमाते, ताबिउ बैनल हज्जी वल उम्रा, बार बार हज करो, बार बार उम्रा करो। फइन्नहु यनफिल फक्र कमा यनफिल कीरु खुबसल हदीद। बार बार हज और उम्रा करोगे तो तुम्हारी दौलत में बरकत आएगी और तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। जैसे लोहार की भट्टी में जब लोहा डाला जाता है तो लोहे का मैल कुचैल दूर हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे गुनाह भी दूर हो जाएंगे, तुम्हारे घर से गरीबी भी दूर हो जाएगी। लिहाजा आपके पास पैसा है, इंतजार मत करो हम 50 साल के हो जाएंगे तब हज करने जाएंगे। अल्लाह की कसम लोग रोते हैं मक्के में जाने के बाद। कोई बेचारा व्हील चेयर पे उम्रा कर रहा है, कोई बेचारा दूसरों के सहारे से तवाफ कर रहा है, लोग रोते हैं और अफसोस करते हैं, काश उन्होंने जवानी में हज कर लिया होता, काश उन्होंने जवानी में उम्रा कर लिया होता। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है मेरे प्यारे साथियों, तो आप जरूर अपनी सेहत की हालत में और जवानी की हालत में आप हज और उम्रा कर लीजिए मेरे साथियों। इसी तरीके से सीमांचल में ये जलसे होते हैं और इन जलसों में चंदा होता है और आप ला करके चंदा देते हैं। ये जो चंदा आप देते हैं, दान देते हैं मदरसों में, मस्जिदों में, कब्रिस्तान में, ये जो दान देते हैं आप ये मत समझिए कि आपने 1000 रुपया दे दिया तो 1000 रुपया का आपका नुकसान हो गया। नहीं 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 नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, रोजाना अल्लाह के 2 फरिश्ते दुआ करते हैं। एक फरिश्ता दुआ करता, अल्लाहुम्मा आती
منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے، جو دان دے رہا ہے، جو صدقہ خیرات کر رہا ہے، تو اس کو بہترین بدلہ دے۔ اور دوسرا دعا کرتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو کنجوسی کر رہا ہے، جو بخیلی کر رہا ہے، جو اپنے مال کو خرچ نہیں کر رہا ہے، تو اس کے مال کو برباد کر دے۔ آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، جو لوگ اپنے پیسے سے خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کا پیسہ کبھی یہاں ڈوب گیا، کبھی وہاں ڈوب گیا، ان کا پیسہ زیادہ ڈوب جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے مال کو بربادی سے بچانا ہے، مال میں برکت پیدا کرنا ہے، تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ تو یہ چند باتیں روزی روٹی میں برکت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک دعا اور آپ کو سکھا دیتا ہوں، بڑی پیاری دعا ہے، اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ میں تقوی مانگتا ہوں اور پاک دامنی مانگتا ہوں اور غنا مانگتا ہوں، مالداری مانگتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ سے دعا کیا کرو اللہ مالدار بنائے، اللہ مالدار بنائے، اللہ غنی بنائے، اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے، اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے، اللہ دینے کے لائق بنائے، لینے والا نہ بنائے۔ یہ دعا اللہ کے پیارے نبی کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی ایک اور دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلت، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں غریبی سے اور ذلت سے اور قلت سے، واعوذ بک من ان اظلم او اظلم، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ظلم کروں اور میرے اوپر ظلم کیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین آپ کے مال میں برکت دے، اور خاص طور سے جو رات کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، رات کا آخری جو پہر ہوتا ہے، یہ بڑی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم خاص طور سے آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کیجئے، ہاتھ پھیلا کے دعا کیجئے۔ اگر آپ کاروبار سے پریشان ہیں، بزنس سے پریشان ہیں، نوکری نہیں لگ رہی ہے، جاب نہیں لگ رہی ہے، دنیا کی ساری کوششیں کیجئے، لیکن ساتھ میں اللہ سے ضرور دعائیں کیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہی رازق ہے، وہی روزی دینے والا ہے، اسی کے پاس سارے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ جب آپ اس سے لو لگائیں گے، وہ ضرور انشاءاللہ دست غیب سے آپ کو روزی عطا فرمائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ رب العالمین روزی روٹی میں برکت کے جو یہ اسباب میں نے بتائے ہیں، جو یہ طریقے میں نے بتائے ہیں، اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جس ادارے کی طرف سے آج کا یہ پروگرام ہوا ہے، اس علاقے کا یہ بڑا اہم ادارہ ہے، نظامیہ ادارہ ہے، اللہ اس ادارے کو اور ترقی عطا فرمائے، اور جو اس ادارے کے ذمہ دار ہیں اللہ اس کمیٹی کو اور مزید ہمتی بنائے اور مزید ان کو جو ہے متحرک بنائے۔ رب العالمین ہمارے تمام علماء کی حفاظت فرمائے، ہمارے اسلام کا کام کرنے والے تمام داعیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔